بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن مجید میں نفس مطمئنہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن پاک کی سورہ الفجر میں آیت نمبر 28 تا 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نفس مطمئنہ کو لے کر یہ ارشاد ہے: یا ایھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ان نفوس کو بلا رہا ہے جو ایمان کی روشنی میں اطمینان کے درجات پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ ایسی دعوت ہے کہ جس میں طرفین کی رضا ہے، عاشق کی رضا بھی ہے اور محبوب و معبود حقیقی کی رضا بھی، پھر اس کے سر پر عبودیت کا با افتخار تاج رکھنا اور اسے بندگی کی خلعت سے سرفراز کرنا، خاص بندوں میں شامل کرنا اور پھر اسے جنت میں آنے کی دعوت دینا کتنی اہم بات ہے۔ اطمینان سکون انقلاب کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ نفس کو اس وقت سکون ملتا ہے جب وہ یقین اور معرفت و شہود کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ کاشفی کہتے ہیں: اے وہ نفس کہ جس کو میرے ذکر سے ارام ملا، جس نے میری نعمت کا شکر ادا کیا اور بلا پر صبر کیا، بس جس کرامت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس کی طرف پلٹ آ، جبکہ تو ان نعمتوں سے راضی ہے جو میں تجھے دی ہیں۔ قارئین محترم، نفس مطمئنہ کا بہترین جلوہ مرتے وقت اس عالم مادہ سے جدائی کے وقت نظر آتا ہے۔ وہ اس دنیا کو اطمینان و سکون کے ساتھ چھوڑتا ہے اور عالم ابدیت سے متصل ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو صدیر صرفی نے جناب ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس طرح نقل کیا ہے۔ صدیر کہتے ہیں: میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مومن روح قبض ہونے کو اچھا نہیں سمجھتا؟ جس پر آپ نے فرمایا: نہیں، اللہ کی قسم، جب ملک روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ جزا و فضا کرتا ہے۔ ملک الموت اس سے کہتا ہے: اے خدا کے محبوب، تم مطمئن رہو، اس اللہ کی قسم کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، میں تم پر باپ سے زیادہ مہربان ہوں۔ اپنی آنکھ کھولو اور دیکھو۔ پھر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مرتضیٰ علیہ السلام، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: اے نفس مطمئنہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل علیہم السلام کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ۔ تو امام علی علیہ السلام کی ولایت سے راضی اور اپنے پروردگار کے ثواب سے خوش ہے۔ میرے بندے محمد مصطفیٰ اور اس کی آل کی زمرہ میں شامل ہو جا اور میری جنت میں آ جا۔ اس کی روح کے نزدیک اس آواز سے بہتر اور اس کے منادی تک پہنچنے سے بہتر اور کچھ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کیجیے گا، دوسروں تک شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرج۔